أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کا درس چل رہا ہے. آج جو تلاوت ہوئی ہے وہ آیت نمبر 21، 22 اور 23 تین آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، اور بیچنے سے صرف یہی غرض تھی کہ کسی طرح ان کو اپنے والد سے دور کر دیں، حضرت یعقوب سے. اسی وجہ سے بہت معمولی سی رقم کے بقدر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا. اور بعض تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیچنے کے بعد جب وہ قافلہ چلا تو یہ بھائی قافلے والوں کے ساتھ ساتھ چلے جب تک کہ وہ شہر سے نہیں نکل گیا، اس ڈر سے کہ کہیں یوسف دوبارہ بھاگ کر ابا کے پاس نہ آ جائے. اور قافلے والوں سے یہ کہتے رہے کہ یہ غلام ہے اور یہ بھاگنے والا غلام ہے، ایسا نہ ہو یہ بھاگ جائے، اس کو رسیوں سے باندھ دو. اس قدر بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ڈر کہہ لیں یا نفرت کہہ لیں یا غصہ کہہ لیں یا حسد کہہ لیں، اس درجے کا تھا کہ اپنے ابا حضرت یعقوب سے دور کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر رہے تھے. یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اور یہ مصر گیا. درمیان کے جو حالات تھے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائے. اگلے حالات یہ ہیں کہ مصر پہنچنے کے بعد مصر کے بازار میں سب سے پہلے قافلے والوں نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا. خوبصورت تھے، با اخلاق تھے، سیرت و صورت کے بھی بہت اچھے تھے، کردار بھی بہت اچھا تھا. تو ایک ایسے نوجوان غلام کو لینے کے لیے ہر ایک نے قیمت لگائی. مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگ رہی ہے. کسی کو کیا پتہ تھا کہ یہ آزمائش ہے. آزمائش سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اونچا اور بڑا مقام دینا تھا. تو قیمتی تھے ہر لحاظ سے، لیکن مقام اور مرتبے کو بھائی بھی نہیں جانتے تھے. بھائیوں کو بھی نہیں پتہ تھا کل کو یہ مصر کے بادشاہ بنیں گے. تو مصر کے بازار میں جب قیمت لگنا شروع ہوئی تو قیمت اتنی بڑی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے بقدر سونا، چاندی، ریشم کے کپڑے، یعنی ایک ترازو میں حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے اور ایک ترازو میں یہ سب رکھا جائے گا، جو خریدے گا تو پھر اس کو ملے گا. یعنی یہ رقم تھی خریداری. ابھی اتنی زیادہ رقم، سونا، چاندی، ریشم کے کپڑے، تو مہنگے چیزیں ہیں، یہ کوئی دے نہیں سکتا تھا. تو اس وقت کا وزیر خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا بازار میں تو اس نے خرید لیا. اس نے قیمت کو نہیں دیکھا، اس نے شخصیت کو دیکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ 3 لوگوں کا انتخاب بڑا زبردست انتخاب تھا.
بعض دفعہ انسان کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، جیسے پراپرٹی کے موقع پر کوئی چیز انسان خریدتے وقت ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن خریدنے کے بعد 2 مہینے میں جب اس پر کوئی اچھا نفع آتا ہے تو کہتا ہے بڑا اچھا فیصلہ رہا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کا انتخاب اور فیصلہ بڑا زبردست تھا۔ اس میں سے فرمایا ہے کہ پہلا فیصلہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے کا انتخاب کر دیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خادم کی حیثیت سے ان کے گھر پہ آئے تھے کہ میں خدمت کروں گا، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں مصر سے آیا ہوں، فرعون میرا دشمن بنا ہوا ہے، میں جان بچا کر آیا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فوراً اپنے گھر پہ رکھ لیا، ہاں تم میرے پاس آ جاؤ، اور آگے چل کر داماد بھی بنا لیے۔ انتخاب دیکھیں کتنا زبردست تھا۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو نبوت ملے گی، نبوت 10 سال بعد ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ دوسرا انتخاب، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں ہیں، سب لوگ قیمت لگا رہے ہیں، اور وزیر خزانہ عزیز مصر بڑا آگے، اور اس نے فوراً قیمت دی اور لے کر چلے گیا، اور بیوی سے کہا یہ بہت قیمتی ہے، ہمیں فائدہ ملے گا، اس سے ہمیں اس نوجوان سے فائدہ ملے گا۔ تو یہ بھی اس کا ایک عجیب انتخاب تھا کہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں، اس کو فوراً جتنی بھی قیمت دے دی اور لے گئے۔ اور تیسرا انتخاب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، جو انہوں نے اپنی خلافت کے لیے حضرت عمر کو انتخاب کیا کہ عمر، میں جا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح طریقے سے دنیا میں پھیلانے کے لیے تم ہی ہو۔ چنانچہ حضرت عمر کا انتخاب، پھر اس کے بعد کس تیزی کے ساتھ دین پھیلا۔ تو یہ 3 انتخاب بڑے عجیب انتخاب تھے۔ اس کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خرید کے گھر لیا ہے، اور اپنی بیوی سے کہا ان کے ہاں اولاد نہیں تھی کہ اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، یہ کوئی معمولی نوجوان اور غلام نہیں ہے، اس کو عزت سے رکھنا، اس کو عزت سے رکھنا، اور اکرمی مثوا، اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگے چل کر ہمیں نفع فائدہ پہنچائے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت سے حضرت عزیز مصر وزیر خزانہ کی بیوی زلیخا نے بڑی عزت سے گھر میں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ اس حسن سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر رہتا نہیں تھا۔ تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو گئی اور ان پر فریفتہ ہو گئی، یعنی ان کے دل، زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت آ گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے گناہ کا اظہار اس طور پر کیا کہ دروازے بند کر دیے اور گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ تو پہلی چیز جب انسان کو گناہ سامنے ہو تو وہ اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ اس گناہ سے مجھے آپ بچائیں۔ اور دوسری چیز، انہ ربی احسن مثوائے، کہ اگر میں تمہارے ساتھ گناہ کرتا ہوں تو تمہارے شوہر کا مجھ پر احسان ہے، وہ مجھے مصر کے بازار سے خرید کر لایا، اپنے گھر میں عزت سے رکھا، اب میں اگر اس کی بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہوں تو یہ احسان فراموشی ہے جو میں نہیں کر سکتا، احسان فراموشی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تو اللہ کی پناہ مانگی، اور ساتھ میں کہا کہ عزیز مصر وزیر خزانہ، اس کا مجھ پر احسان ہے اور میں خیانت کر کر اس کو نقصان پہنچاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز فرمائی انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو آج کے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد زلیخا کے دل میں حضرت یوسف کی محبت اور اس محبت کا اظہار، اور حضرت یوسف نے اس گناہ سے اپنے کو کیسے بچایا، کہ حضرت زلیخا کے بارے میں آتا ہے جس وقت وہ گناہ کی طرف بلا رہی تھی تو دروازوں کے تالے لگا دیے تھے۔ حضرت یوسف نے پہلے تو اس کو سمجھایا
کہ بھائی یہ گناہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی پناہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر اپنے محسن کے احسان فراموشی سے روکا، اور پھر تیسرا کام کیا کیا کہ گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ یہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن تفاسیر میں ہے کہ جب دروازوں کی طرف بھاگے تو دروازے کھلتے چلے گئے۔ انسان کا کام ہے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، اپنا راستہ اختیار کرنا، بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کھڑا رہے اور کہے کہ آج کل تو ماحول بہت خراب ہے، گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو یہ تو نادانی ہے۔ ہر جگہ انسان گناہ سے بچ سکتا ہے، اپنی ہمت اور اپنے حصے کا کام کرے، وہاں سے بھاگے، باقی اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے حصے کا کام کیا، اس کو بھی سمجھایا، اللہ سے ڈرایا، شوہر کے احسان کو سمجھایا کہ تیرے شوہر کا مجھ پر احسان ہے، میں کیسے اس احسان کی فراموشی کروں، کیسے خیانت کروں، اور پھر اپنے طور پر اپنے حصے کا کام کیا کہ وہاں سے بھاگے، گناہ کی جگہ پر رکے نہیں۔ تو کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آ جاتے ہیں، گناہ کے مواقع، تو ایسے موقعوں پر اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے ان جگہوں پہ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان جگہوں سے بھاگ لے جانا چاہیے۔ ترجمہ دیکھیے گا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا، اشترا مانے خریدنا، اشتراہ من مصر، مصر کے آدمی نے انہیں یعنی حضرت یوسف کو خریدا۔ وقال، اور کہا، لامرأتہ، اپنی بیوی سے۔ امرأہ کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو۔ کیا کہا؟ اکرمی مثوا، مثوا کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ، مثوا کے معنی ٹھکانہ، اکریمی معنی عزت سے ٹھکانے میں ٹھکانہ دینا، عزت سے رکھنا، اپنے گھر میں عزت سے ٹھہرانا۔ اکریمی مثوا، اپنی بیوی سے کہا، زلیخا سے وزیر خزانہ کیا کہتے ہیں؟ اکریمی مثوا، ان کو عزت سے رکھنا۔ کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، مجھے ایسا لگتا ہے، ان ینفعنا، کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یعنی یہ بچہ ابھی کم عمری کا نوجوان کل کو جب یہ بڑا ہوگا تو ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ بیٹا نہیں تھا نا، اولاد نہیں تھی۔ نتخذہ مانے بنا لیں گے، ولدا بیٹا۔ حضرت یوسف کو جب عزیز مصر وزیر خزانہ مصر سے خرید کر لائے تو آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا، وقال، کہا، کس نے کہا؟ اشتراہ من مصر، کہ مصر کے بازار سے حضرت یوسف کو جس نے خریدا۔ کیا کہا؟ لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثوا، عزت سے رکھنا۔ جب کوئی گھر میں مہمان آئے تو اس کو عزت سے ٹھہرانا، عزت سے گھر میں بٹھانا، عزت سے ٹھکانہ دینا، یہ میزبان پر حق ہوتا ہے۔ تو عزیز مصر نے بھی اپنی بیوی سے کہا کہ اس نوجوان کو عزت سے رکھنا۔ کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، عن قریب، ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، ہمارا بیٹا نہیں ہے، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مصر میں حضرت یوسف کو پہنچایا۔ کیوں پہنچایا؟ بادشاہ بنانا تھا، نبوت دینی تھی، بہت بڑا کام لینا تھا، اس نے اس زمین تک پہنچانا تھا۔ یہ سارے حالات سے پہنچے ہیں، باپ کی جدائی، کنویں کا اندھیرا، مصر کے بازاروں میں بکنا، اور اب پہلے غلامی تھی، اب عزت کا ٹھکانہ۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک بات اور لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا مقام دیتے ہیں تو پہلے اس کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے اچھی جگہوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی اولادوں کو اچھے علاقوں میں پرورش کرو تاکہ اچھے اخلاق پیدا ہوں،
اچھی جگہوں پر، اچھے گھروں میں، اچھے محلے میں۔ اگر حضرت یوسف غلامی کی زندگی گزارتے رہتے تو بادشاہوں کے آداب نہیں پتہ چلتے، آداب بادشاہت، شاہوں کے آداب نہیں پتہ چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنانا تھا تو تربیت اور پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ وزیر خزانہ کے گھر میں، بادشاہ کے وزیر خزانہ، مصر کا وزیر خزانہ بھی تو بادشاہ سے کم نہیں ہوگا، اس کے گھر کا بھی رہن سہن کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے ایک بڑا مقام دینا تھا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کے آداب سے واقف کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وزیر خزانہ کے دل میں ان کی محبت ڈال دی، وہ خرید کر لیا ہے۔ نہیں تو یہ غلامی کی زندگی گزارتے رہتے تو غلامانہ سوچ چھوٹی ہوتی ہے، خادم اور ملازم کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے اور ایک بڑے آدمی کی سوچ بڑی ہوتی ہے، دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح یوسف کو مصر کی زمین میں قدم جمائے، مکنہ مانے قدم جمائے، یوسف کے فی الارض زمین میں، مصر کی زمین میں، اور وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو سکھائیں کیا؟ من تأویل الاحادیث، باتوں کا صحیح مطلب، اس سے مراد خوابوں کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، آگے اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ آئے گا بڑا تفصیلی۔ تو من تأویل الاحادیث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوابوں کی تعبیر کا علم ہم سکھائیں۔ میں نے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی، انبیاء علیہ السلام کے جو معلم ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو تعلیم براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں کوئی استاذ نہیں ہوتا، سارے نبیوں کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم اور تربیت اور کہیں کہیں تادیب بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں، اللہ کو حق ہے کہ بھئی یہ صحیح یہ غلط ہے، جیسے کہ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں تربیت کی کہ بھئی یہ نہیں یہ کر لو، تو تربیت کا بھی اللہ کو پورا حق ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں ہم نے سکھایا یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم، انہوں نے دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، اللہ جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کام کی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اس کے اسباب بھی خود بنا دیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے ہاتھ سے اتنا بڑا گھر تیار ہو جائے گا، نہ میرے پاس صلاحیت، نہ مال، نہ سوچ، نہ انجینئر، نہ وہ مزدور، کچھ بھی نہیں، نہ ٹھیکیدار۔ لیکن جب اللہ نے میرے ہاتھ سے گھر بنوانا ہوتا ہے تو انجینئر سے بھی رابطہ ہو جاتا ہے اور پیسے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیکیدار بھی آ جاتے ہیں، مزدور بھی آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گھر بنوا دیتے ہیں۔ انسان کہتے ہیں میرے بس میں نہیں تھا، تو واقعی تمہارے بس میں نہیں تھا۔ واللہ غالب علی امری، اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے۔ جب وہ کسی سے کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو اسباب بھی اکٹھے کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے ضعیف ہیں، کتنے ایسے ضعفاء اور بوڑھے حضرات ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے اشاروں سے کام کروا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میری زندگی میں اللہ نے یہ کام کروا دیا، میری زندگی میں اللہ نے یہ کام کروا دیا۔ تو اللہ کروانے والے ہیں، انسان سے اللہ تعالیٰ بس ذرائع بنا دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، بھرپور جوانی سے مراد 40 سال کو پہنچے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، بلغ مانے بلوغت کو، أشُدَّهُ بھرپور بلوغت کو پہنچے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکمت بھی دی، علم بھی دیا، نبوت بھی دی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو تقریباً نبوت مکمل طور پر 40 سال میں ملی ہے، کیونکہ 40 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں عقل و شعور، دانش مندی کامل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کا زمانہ جذباتی ہوتا ہے، جوانی کا ہوتا ہے۔ 25-30 سال کا نوجوان ہو، وہ 35 سال کا بھی ہو، وہ کبھی بچپنے کی حرکت کرے گا، وہ کبھی نہ کبھی بچپنے کی حرکت کر جاتا ہے۔ لیکن جب انسان 40 سال کو پہنچتا ہے تو ہر لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے بھی ایک عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے، عقل و دانش اور سمجھداری میں بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے، بچپنا نکل جاتا ہے، جذباتیت طبیعت سے نکل جاتی ہے۔ ابھی کیا ہے 25 سال اور 30 سال کے نوجوان کو ایک دم غصہ آتا ہے
40 سال کا جب نوجوان ہوتا ہے تو سوچتا ہے غصہ کروں نہ کروں. تو 40 سال کی عمر، جس عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، یہ عمر ہر لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، دانش مندی کے لحاظ سے کمال جوانی کی عمر ہے، کمال جوانی. اس سے پہلے کی جو عمر ہے نا، یہ سیکھنے کی اور تجربات کی عمر ہے. لیکن اگر کوئی 40 سال کے بعد بھی سیکھ رہا ہے، تجربہ کر رہا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے تو نے اپنی زندگی ضائع کر دی. سیکھنے کی عمر 40 سال کے پہلے کی تھی، 40 سال کے بعد کی عمر تو کچھ کرنے کی ہے، کچھ کرنے کی ہے، کچھ بنانے کی ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرما رہے ہیں ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں. دیکھیں، نیکوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نیک تھے نا، اللہ نے کیسے بہترین انتظام کیا. اسی طرح جو بھی نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے راستے اچھے کریں گے. آگے دیکھیے گا، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، گناہ کی طرف بلا رہی ہے. وراودته التي هو في بيتها. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، هو في بيتها، جس کے گھر میں رہتے تھے، اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کری. وراودته کہتے ہیں ورغلانا. وراودته التي، راودته مانے ورغلانا، اپنی طرف مائل کرنا. عن نفسه، اپنی طرف. هو في بيتها، بیتها جس کے گھر میں رہتے تھے. وغلقت الابواب، ابواب مانے دروازے، غلقہ مانے بند کر دیے، گناہ کے لیے دروازوں کو بند کر دیا. جب سارے دروازے بند کر دیے تو کہا، وقالت، زلیخا نے کہا، حیت لک، آ جاؤ یوسف میرے پاس، یعنی گناہ کی طرف بلا رہی ہے. اب دروازے بھی بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور گناہ ہر طریقے سے سامنے ہے. انسان اس وقت جب دروازے سب بند ہو، گناہ کا راستہ صاف ہو، تو گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اے زلیخا اللہ کی پناہ، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. انہ ربی احسن مثوائے. اور سنو، میرا آقا، اس سے مراد وزیر خزانہ، احسن مثوائے، اس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے. احسن مانے اچھا، مثوائے ٹھکانہ، اتنا اچھا گھر دیا ہے، اور تم سے کہا ہے اس کی خدمت کرو، تو میں اس کی احسان فراموشی کروں. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.